والذین هم بآیاتنا یؤمنون۔ میں اسباب رحمت کے حوالے سے گفتگو کر رہا تھا۔ ہمارے ہاں اللہ رب العالمین کی رحمت کو ایک عجوبہ تصور کیا جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کس کو ملتی ہے کس کو نہیں ملتی، حالانکہ اللہ رب العالمین نے یہ فرما دیا ہوا کہ میری رحمت تو ہر چیز کے اوپر گسترد ہے، ہر چیز سے وسیع ہے۔ اور اگر کسی سے گناہ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں بس انہیں کھانا ختم ہو گیا، انہیں کسی کام دیں۔ اگر کہا جائے کہ بھی یار اس کے لیے دعا کرو اللہ رب العالمین اس کو ہدایت عطا فرمائے، اور یہ نو ہدایت نہیں ملنی ہے، کھاتا لنگ چکے ہیں نا۔ ایک حدیث مبارکہ مجھے یاد آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا ایک آدمی آیا تو انہوں نے کہا کہ محبوب مجھے آپ زنا کی اجازت دے دیں، آقا آپ مجھے زنا کی اجازت دے دیں۔ کتنا بڑا گناہ ہے یہ، اور کس سے کہہ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں۔ تو اب ہم ذرا اس جگہ پہ بیٹھ کے دیکھیں، اگر ہمارے جیسا وہاں پہ بیٹھا ہوتا تو اس آدمی کا کیا اثر ہوتا ہے، ہم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا تھا۔ یہ ہمارے اور آپ سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، لیکن پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا کہا کہ بتلا تیری بہن ہے، جی ہے، اگر اس سے کوئی زنا کرے تو پھر ہم آپ کی فلاں رشتہ دار ہے، اگر اس سے کوئی زنا کرے تو پھر کوئی دعا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ۔ اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے، اس کا دل پاک کر دے، اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما دے۔ کتنے رحیم پیغمبر ہیں، کتنی محبت کرنے والے ہیں۔ تو اب یہاں سے میں ایک اور بات آپ کو سمجھانی چاہتا ہوں، اس شخص کا گناہ کا اس قدر جرأت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اظہار کرنا کہ آقا میں یہ گناہ کرنا چاہتا ہوں، اس کی یہ جرأت ہمارے لیے رحمت کا باعث بن چکی ہے، قیامت تک کے گناہ گاروں کو یہ رحمت کا باعث ہے۔ جو دیکھ سکتے ہیں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حکمت کے ساتھ، کتنی محبت کے ساتھ اس معاملے کو ڈیل کیا، اور کس انداز سے اس آدمی کے ساتھ یہ برتاؤ کیا۔ اور وہ آدمی کہتا ہے کہ بھی اس کے بعد میرے دل سے زنا کا تصور ہی ختم ہو گیا، زنا کرنا تو دور کی بات ہے، زنا کا تصور ہی ختم ہو گیا۔ تو ہمارے لیے یہ کیسے ہے میرے بھائیو؟ ہم بھی یہ دعا کر سکتے ہیں اگر کسی آدمی کے دل کے اندر ایسی باتیں آتی ہیں، برائی کرنے کو دل چاہتا ہے، تو یہ دعا پڑھے، اللہم اغفر ذنبی وطہر قلبی وحسن فرجی۔ اللہ میرے گناہ معاف فرما دے، میرے دل کو پاک کر دے، میری شرمگاہ کی حفاظت فرما دے۔ اور اسی طرح آپ اپنے بچوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ ہم خوف زدہ رہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا، تو آپ ان کے لیے دعا کیا کریں۔ اللہ رب العالمین کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک عظیم تحفہ ہے ہمارے لیے، یہ بڑا عظیم تحفہ ہے۔ ہمیں میرے بھائیوں یہ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے یہ دعائیں کرنی چاہیے۔ ان لوگوں کا گناہ کا اس طرح سے اظہار یہ ہمارے لیے رحمت کا باعث بن گیا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ بعد نصیب کیسے اس آدمی نے کس انداز سے آ کے اظہار کیا ہوگا، ہم تو وہ تصور بھی اپنے ذہن میں نہیں لا سکتے، اور وہاں پر بیٹھے لوگوں کی حالت کیا ہوئی ہوگی یہ بھی ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس معاملے کو ڈیل کیا ہے۔ میرے بھائیوں یہ اپنی مثال آپ ہی ہے، ایسی مثال ہمارے ہاں دینا یہ تو ایک عجوبے سے کم نہیں ہوگا۔ کوئی آدمی ایسے معاملے کو اتنی محبت کے ساتھ ڈیل کر دے، ایک آدمی آ کے کہے کہ یار مجھے زنا کرنے دو، تو ہم تو جناب اس کو کاٹنے تک چلے جائیں گے۔ میرے بھائیوں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ ہمارے لیے اللہ رب العالمین کی رحمت ہے۔ اسی طرح گناہ گاروں کے بھی اللہ رب العالمین کی رحمت قریب ہے۔ اللہ رب العالمین گناہ گاروں کو معاف فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو واقعہ آپ کی زندگی کا ہمیں یہ بتلا رہا ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا گناہ کرنے کی وجہ سے۔ گناہ ہو گئے ہوتے ہیں انسان سے، دل سخت سے سخت ہو جاتا ہے انسان کا، گناہوں کے اندر لتڑ جاتا ہے۔ بے کسی کے بارے میں بھی آپ نے یہ لفظ نہیں کہنا کہ ہدایت نہیں ملنی، جب تک زندگی ہے انسان کی، جب تک اس کے جسم کے اندر جان ہے، سانس چل رہے ہیں،
کوئی پتہ نہیں ہے اللہ رب العالمین اس کے کون سے گناہ کی دل کے اوپر چوٹ لگا دے اور وہ چوٹ اس کی ہدایت کا باعث بن جائے. انسان کے لیے کوئی پتہ نہیں ہے بھائی. کتنے ایسے ہم گناہ گاروں کو دیکھتے ہیں اپنی زندگی کے اندر، ان کے واقعات کو سنتے ہیں، بڑے بڑے گناہ کرتے رہے، لیکن جب ان کے اب توبہ کا واقعہ پڑھتے ہیں وہ کوئی ایسا ہی ملتا جلتا واقعہ سناتا اپنا کہ یار میں نے فلاں کام کیا، میرے ساتھ فلاں معاملہ فلاں جگہ پر ایسے پیش آیا، اس آدمی نے میرے ساتھ یہ برتاؤ کیا، تو یہ بات میرے دل کے اوپر چوٹ بن کر لگ گئی. یہ میرے بھائیو اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس کسی کو نہیں کرنا چاہیے، نہ خود ہونا چاہیے، بلکہ اگر کوئی گناہ گار ہمیں اگر موقع ملتا ہے کسی کے لیے دعا کرنے کا تو یہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہمیں گناہ گاروں کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ان کے دلوں کو پاک کر دے، بجائے اس کے کہ ہم اس کے بارے میں اتنے سخت الفاظ بول دیں، اتنے غلط الفاظ بول دیں. اس کا شاید مقدر میں ہدایت ہو یا نہ ہو، لیکن شاید ہم اپنے الفاظ کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے ہاں پکڑے جائیں گے. ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہو سکتا ہے پکڑے جائیں کہ ہم اس آدمی کے بارے میں اس قدر مایوسی کا اظہار کر رہے ہوں کہ اس کو ہدایت نہیں ملے گی، یہ ایسا ہو چکا ہے، یہ ایسا ہو چکا ہے. ایسا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امیدی اور مایوسی یہ بہت بڑا گناہ ہے. آخر وقت تک، موت تک اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس کو دل کے اندر رکھنا چاہیے، اور گناہ گاروں کے لیے بھی ایسا ہی ہمیں رویہ اختیار کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے بچوں کو گناہوں سے محفوظ فرمائے، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے دوستوں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو، ہماری تمام کے تمام خواتین کو، ہمارے نوجوانوں کو اللہ رب العالمین گناہوں سے محفوظ فرمائے، ان کے دلوں کو پاکیزہ فرمائے اور ان کی شرمگاہوں کو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم اغفر لی ذنبی وطہر قلبی وحسن فرجی.